الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ اس کتاب کے لاسٹ سیشن میں آ گئے ہیں، یا 12th سیشن شاید ہے یہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سیشن سٹارٹ کریں، ہم ریکمینڈ کریں گے کہ جو ویورز ہمارے یوٹیوب پہ ہیں، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویوز ہیں کم سے کم 20 25 30 آ جاتے ہیں ان ویڈیوز پر۔ تو ویوز میٹر نہیں کرتا ہے ان دا سینس، لیکن بس خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جیسے مثال طور پر 3 4 لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس کو یوٹیوب پہ پوسٹ کرنے کے بعد ہم سے 5 6 گنا زیادہ لوگ سن لیتے ہیں اس کو ہیں، اور اس سے ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہوگا۔ اور یہ یوٹیوب پہ بھائی جب تک اللہ کی مرضی رہے گا ویڈیو، تب تک لوگ دیکھتے رہیں گے۔ تو بس ریکویسٹ یہ ہے دیکھنے والوں سے کہ پلیز اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ لائک کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا چینل بڑے ایسا ہے، مقصد بس اتنا ہے کہ یہ ویڈیو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب کیا کرے گا، ریکمینڈ کرے گا دوسرے لوگوں کو۔ اور لائک کرنے والے نے تو ایک چھوٹا سا ایک مائکرو سیکنڈ کا عمل کیا، لیکن ثواب بھی انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس کے ریکمنڈیشن سے، اس کے لائک کرنے سے یوٹیوب ریکمینڈ کرے گا۔ اور اگر آپ کمنٹ کر دیں گے، اور کمنٹ کر کے مطلب لکھ دیں گے، کچھ بھی لکھ دیں، سلام لکھ دیں، آئی ایم فرام دس واچنگ فرام دس کنٹری اور سٹی، جو بھی لکھ دیں، مرضی آپ کی۔ اس سے بھی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے اس ویڈیو کو رینڈم کہیں پر ریکمینڈ کر دے گا، تو اور زیادہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس یہ ریکویسٹ ہے کہ جو، اور باقی جو ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ۔ اور آتے ہیں ہم آج کے بک پہ۔ تو یہ جو چیپٹر تھا کہ جو اہل سنہ والجماعت ہیں، یہ اہل بیت، یعنی کہ اہل بیت کون ہیں؟ جو ممبرس آف دا فیملی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل بھی نفرت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پیج اسٹارٹ ہوتا ہے 205 سے، یہاں پر نواسب کی بات ہو رہی ہے۔ ناسبی وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اوکے، یعنی کہ ان کو برا بھلا کہنا، ان سے نفرت کرنا، یہ نواسب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ روافض کے الٹا ہے۔ روافض کیا ہیں؟ وہ اتنا غلو کر گئے، یعنی شیعہ رافض جو ہیں، رافضی، وہ اتنا غلو یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا انہوں نے ان کی محبت میں، کہ ایک دم انہی سے، جیسے علی رضی اللہ عنہ سے یا علی مدد کہنا، یہ سب کہنا، یہ اتنا چلے گئے، اور تو وہ غلو میں چلے گئے۔ اسی طرح نواسب بھی الٹا چلے گئے، اپوزٹ ڈائریکشن میں، وہ ایک دم نفرت کرنے لگے۔ تو اس کے بعد سے پھر جو ہے یہاں پر ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، اہل سنہ والجماعت جو ہیں وہ جو بھی صحابہ کے بارے میں اگر کوئی ایسے رپورٹس آتی ہیں جس میں ان کے بارے میں برا بھلا کہا گیا ہو، تو یہ جتنے بھی نیریٹیوز ہیں فالس ہیں، ٹھیک ہے۔ رائٹ سٹینڈ یہی ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ، بھائی ان کو جو ہے ایکسکیوزڈ ہے، وہ عام انسان لوگوں کی طرح نہیں ہے جیسے کہ ان کے بعد جو آنے والے ہیں۔ اس لیے کیونکہ انہوں نے کوئی بھی اگر کام کیا تو ہو سکتا ہے وہ مسٹیک کیا، تو وہ اجتہاد کے اس میں تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنا اچھے سے دماغ لگایا، لیکن کسی چیز میں ان کو صحیح وہ ہوا، کسی مسٹیک میں چلے گئے۔ تو یہ بھی ہے کہ اہل السنہ والجماعت یہ بھی مانتی ہے کہ کوئی صحابی جو ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ معصوم ہے مائنر اور میجر سن سے، باقی بلکہ یعنی انسان ہونے کے ناطے وہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسی سپیریورٹیز ہیں، ایسی ڈیڈس ہیں ان کے پاس، کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ایررز کو معاف کر دیا ہے، ان کے ان زبردست ڈیڈس کی وجہ سے، ان ورچوز کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو اس طرح کے جو ایشوز ہیں، ایرر سے وہ پارڈن ہو سکتے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد کے آنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے بھی لکھا ہوا اہل بیت کون ہوتے ہیں، تو لکھا ہوا اس کا ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے کہ یہ جو اہل بیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاؤس ہولڈ کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ پروہیبٹڈ ہے۔ یہ آل جعفر میں ہیں، یہ آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، یہ سب کے سب بنی ہاشم کی فیملیز ہیں، بنی ہاشم کے انڈر میں آتی ہیں۔ اس میں بنو مطلب بھی ہیں، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ جو اہل السنہ والجماعت ہیں وہ اہل بیت کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ریلیشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ریلیشن تھا، اس وجہ سے۔ اور وہ لوگ جو ٹرائل میں گئے، مطلب ان کے اوپر جو بھی مشکلات آئیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس دین کو بڑھانے میں بہت بڑا ہاتھ رہا۔ اسی طرح سے غدیر خم کی بات ہو رہی ہے۔ غدیر خم کیا ہے؟ کہ جو خم تھا، یا تو کسی ایک شخص کا نام ہے، یا پھر لکھا ہوا کہ خم ایک اور، یعنی کہ ایک نیم آف ٹری بھی کہا جا سکتا ہے خم کو، جیسے کہ لکھا ہوا پر ہے۔ اور دا ورڈ غدیر ہیز بین ریلیٹڈ ٹو ہم، لکھا ہوا کہ غدیر جو ہے ایک پونڈ کا نام ہے جوفا میں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انکل سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ یہ لوگ
جب تک یہ یعنی یہ لوگ جتنے لوگ ہیں یہ تب تک بلیور نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ مجھے نہ محبت کریں، اور جو میری رشتہ داری آپ کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے آپ سے محبت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک مومن نہیں ہو سکتا انسان۔ تو یعنی کہ پرفیکشن پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان جو ہے اہل بیت سے اللہ کے واسطے محبت نہ کرے، اور اس لیے کیونکہ وہ دا ریزن از کہ یہ جو ہیں اللہ کے قریب ولی اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست میں سے ہیں، اور اللہ کے اوبیڈینٹ پیپل ہیں، جن سے محبت کرنا یہ ایک فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا، اس میں سے سب سے پہلے خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے تب آپ نے شادی کی، اور یہ آپ سے 15 سال بڑی تھی عمر میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں دیکھا جائے کہ 25 سال شادی جو رہی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اور اپنے سے بڑی عمر کی عورت شادی کی، اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ آپ کا مقصد کچھ اور تھا شادی کا یہ ہوگا، تو ایسا رہتا تو کبھی ایسا نہیں کرتے، تو یہ بات بہت بڑی جو ہے مطلب اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جو ان کے ایک بیٹے تھے اس کے علاوہ باقی سارے بچے جو ہیں انہی سے ہوئے تھے، اور یہ سب سے پہلی تھی جنہوں نے آپ پہ ایمان لائی، اس کے بعد سے پھر ان کا انتقال ہوا تھا یہ 65 سال کی عمر میں ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سودا بنت زمعہ سے شادی کی، اس کے بعد سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور اس وقت جب رشتہ طے ہوا تھا تب عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے 6 ایئرس تھی، اس کے بعد سے جب وہ ان کی جو مطلب وائف ریئل بنی وہ 9 ایئرس کی ایج تھی۔ اس پہ آج کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اس پوائنٹ پہ کتنا زیادہ بوال مچاتے ہیں یہ، اور اورینٹلسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اگر دیکھا جائے یہاں پر یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ جو یہ تو سمجھ لو آج کے دشمن اتنا آواز اٹھا رہے ہیں، اس وقت کے جو دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی کھوجتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ایک غلطی نکلے کہ ہم آپ کو کہ ہم اسلام کے ریلیجن اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ہم ملائن کریں، وہ کھوجتے تھے وہ لوگ کسی بھی طریقے سے۔ اگر ایسی کوئی بات رہتی تو سب سے بڑی اپارچونیٹی ان لوگ کے پاس تھی، وہ کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے ایک 9 ایئرس کی گرل سے مطلب شادی کی ہے، سب سے بڑی اپارچونیٹی ان کے پاس تھی، لیکن کسی نے بڑے سے بڑے دشمن ابو جہل ہو گیا یا تو ابو لہب ہو گیا، کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن، کسی نے ایک بار بھی اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک دم نارم تھا اور ایک دم نیچرل سی بات تھی یہ، اور جو رشتہ جب 6 ایئر میں طے ہوا تو اس وقت نہیں وہ ہو گیا، جب 9 ایئرس یعنی کہ اس وقت میں 9 ایئرس میں وہ فل گرون ایک کہا جائے یعنی پیورٹی ریچڈ ایک گرل بن چکی تھی، جس کے بعد سے وہ شادی میں آ گئی۔ تو یہ پوائنٹ بہت زبردست سمجھنے کا ہے، اکثر جو ہے جو نان مسلم اس پوائنٹ کو اٹھا سکتے ہیں کہ یار آپ کے پراپٹ نے ایسے شادی ہوئی ہے، تو آپ بہت کلیئرلی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ کہ پہلی بات ایسا نہیں تھا کہ کوئی جو ہے اگر لیٹ سے کہ وہ اپریسو تھے یا ایسی کوئی چیز تھی، سب سے پہلے جو وائف ہوتی ہے وہ کمپلین کرتی اپنے اس میں، اور کبھی بھی وہ اس بارے میں نہیں کہتے کہ وہ کتنی محبت کرتے تھے یا ایسی کوئی چیز نہیں کرتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنی حدیثیں بیان کی، اور کتنی ساری جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے مومنٹ جو آپ نے گزارے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ریس کرنا، یہ کرنا، بہت ساری چیزیں تھیں ان میں سے، تو یہ سب جو ہے اگر لیٹ سے کہ وہ زور زبردستی سے شادی ہوئی ایسے ہوا، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کہیں دنیا میں انسان دیکھے کہ کوئی جو ہے زور زبردستی شادی ہو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ دشمن اسلام جو ہے چاہتے ہیں اس کو اسلام کی روشنی کو اپنے منہ سے اپنی اس سے پھونکنا، جیسے قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس روشنی کو نہیں بجھنے دے سکتے ہیں، چاہے کتنا بھی یہ مشرکین چاہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے ان کی ایک وائف ہے ام سلمہ، جن سے شادی کیا جب ام سلمہ کے ہسبینڈ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر زینب بنت جہش ہیں، اور یہ سب جو ہیں جو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے جو شادی ہوئی تھی وہ اسپیشل اللہ کے پلان سے ہوئی تھی، اسی لیے جو ہے زینب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات پہ بہت فخر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میرا رشتہ مطلب 7 آسمان سے اوپر 7 آسمان کے اوپر اللہ ہے بے شک ہے، اور اللہ نے اور وہاں سے مطلب میرا رشتہ طے کیا، اس بات بہت فخر محسوس کرتی تھی۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ اور وائف کا نام ہے جویریہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور زینب ہیں بنت خزیمہ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری جو ہیں مطلب وائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مومنین کی کیا ہے، مدر ہے، یعنی کہ
اس پہ انسان کو ایمان اچھے سے ہونا چاہیے اور سب سے محبت ہونی چاہیے. اسی طرح سے جو روافض کے جو ایک پوزیشن ہے علی رضی اللہ عنہ کو لے کر، اہل سنہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ یہ ایکسٹریمسٹ پوزیشن نہیں اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ جو روافض ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آلموسٹ آل آف دم، آل صحابہ شاید 4-5 کو چھوڑ کر سب کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو پہلے دیکھا جائے کہ روافض یہ نام دیا کیسے گیا تھا. اس نام کو سب سے پہلے زید بن علی نے دیا تھا. یہ ہوا یہ سوری زید بن علی کے وقت جو ہے I'm just going. I'm just going. Just a little bit meeting. Friends. No, it's not overtime. I'm just going. تو ہاں ہم یہاں بتا رہے تھے کہ زید بن علی نے اس نام کو جو ہے مطلب دیا ان لوگوں کو. کیوں دیا؟ کیونکہ جب شیعہ نے ان سے کہا کہ ڈسوسیٹ یور سیلف، کہ اپنے آپ کو الگ کریے آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، تو انہوں نے کیا کیا تاکہ جو ہے شیعہ جو ہے ان کو بیعت دے سکیں. تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو لیفٹ می رفضتمونی، اسی لیے یعنی کہ انہوں نے ان کا رفض کر دیا. رفض کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا. یہ جو ہے اس طرح سے یہ نام نکلتا ہے. اور جو نواسب ہے ان سے بھی جو ہے اہل سنت والجماعت بالکل الگ ہے. یعنی کہ نواسب جو ہیں بہت زیادہ اس میں ہم خوارج کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے خوارج نے ہی قتل کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے. اور ان کی جو ایکسٹریمسٹ پوزیشن تھی وہ بھی ان کے نزدیک بھی مطلب صحابہ جنہوں نے جو ججمنٹ کیا اپنے آپس میں لوگوں کو اس میں وہ کیا، یعنی کہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کافر اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ نارمل ہیومن بینگس کو جج اپنے درمیان وہ کر دیا. تو اس طرح کی پوزیشن تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا. اس کے بعد سے پھر جو ہے لکھا ہوا کہ جو بھی میوچل ڈفرینسز جو اس میں ہوئے اور جو ساری چیزیں ہوئیں، تو اس میں یہی ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی نیریٹیوز آتے ہیں جس سے صحابہ کی جو ان کا اصل وہ ہے وہ ملائن ہوتا ہے، تو بیسکلی یہ چیز جو ہے دشمنوں نے گڑی ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جیسے آج کا جو فتنہ انجینئر محمد علی مرزا، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو ان روایتوں کو لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے خلاف ایک بغض ڈالتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے جو اہل سنت والجماعت کا یہی پوزیشن ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. مثال طور پہ آپ کے گھر میں کوئی میٹر ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، آپ کے چچا میں ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو کیا آپ جا کے سب کو بیان کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کے بھائی ہو سکتا ہے کہ اب وہ سب کچھ صحیح ہو گیا میٹر، لیکن آپ کیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ بیان کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اور ان کے لیے نفرتیں پیدا ہوں؟ ایسا نہیں کریں گے نا. اسی طرح سے صحابہ تو اور بڑی ذات ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ ان سے دنیا ہی میں راضی ہو گیا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان ڈسکس اس طرح کی چیز نہ کرے. اب دیکھو صحابہ کی بات آ رہی ہے تو صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ مطلب جو صحابہ کی ذات وہ اتنی ہے کہ اگر انہوں نے جو ایک مد چیریٹی بھی دے دیا، وہ چیریٹی جو ہے بہت پہاڑ کے سونے کے برابر ہے، اس سے بھی سپیریئر. اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی مسٹیک کی اور اس نے جو ہے اس سے ریپینٹ کر گیا اور اس نے ایسی یعنی کہ ایسی ڈیڈز کی، یعنی کہ اس سے جو بھی ان کے گناہ تھے خطا تھے سب معاف ہو گئے. اور جو انٹرسیشن ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے زیادہ جو اس کے ورچوئس جو ڈیزرونگ پیپل ہیں وہ obviously بات ہے صحابہ اکرام ہیں. اوکے. اس کے علاوہ یہ تو ان چیزوں کی بات ہوئی جن میں ان کے ایررز پرووڈ ہیں، یعنی کہ ان سے مسٹیک ہو گئی. لیکن وہ ایشوز جس میں انہوں نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد سے جیسے اگر وہ کریکٹ کنکلوژن پہ پہنچے تو obviously بات ہے ان کو 2 اجر ملے گا، اور اگر انہوں نے غلطی کی تو انہیں صرف 1 ریوارڈ ملے گا، اور جو مسٹیک پہ پارڈن رہے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ساری پوائنٹس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے انہوں نے جو جہاد کیا اللہ کے راہ میں، جو ہجرت کی، نصرت جو دی اس دین کو، اور جو نالج آج ہمارے پاس پہنچا، آج ہم جو سب ڈسکس کر رہے ہیں، آخر یہ کس کی محنت ہے؟ یہ سب صحابہ کی محنت ہے نا. کہ وہ اتنا پہلے کہ ابھی ہم قطر میں بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے دوست لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں، سب لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. کیسے کر پا رہے ہیں؟ سب صحابہ کی محنت ہے، سارا ثواب ان کے اوپر جا رہا ہے. تو obvious سی بات ہے کہ لکھا ہوا neither there has been anyone، ان کی طرح نہ تو کوئی تھا نہ تو کوئی ہوگا. اور سب سے جو بہترین امت ہے وہ یہ امت ہے، اور اس امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں. یہاں پر اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ اس میں انشاءاللہ ڈیٹیلز میں موجود ہیں کہ وہی اس کو اچھے سے آدھر نے اس کو ایکسپینڈ کر کے بتایا ہے جو ہم نے بھی بتایا. پھر یہ میرا لاسٹ پیج انشاءاللہ ہے، اس میں ہے کہ جو کرامات ہے
ٹھیک ہے، وہ یعنی اس پہ اہل سنت بلیو کرتے ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں ان کے کرامات میں انسان بلیو کرتا ہے، انسان اہل سنت بلیو کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ جو اولیاء اکرام ہیں یہ ان کے جو اتنے ان کے جو درجات جب اتنے بلند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اپنی مرضی سے کچھ ایسی جو ہیں ڈیڈس کرواتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں سامنے ابھر کے آتی ہیں کہ وہ ایک دم میراکلس نیچر کی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ دنیاوی ریل میں اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، مطلب صحیح یعنی کہ اس کی حقیقت نہیں انسان پروف کر سکتا ہے، یعنی دنیاوی میٹیریل پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ ہوتی ہے کرامات۔ لکھا ہوا ہے کہ اچھا اس بک میں جہاں بھی کرسماتا جو اس طرح کا جو ورڈ آئے گا اس میں اس کو کرامات ہی سب لوگ پڑھیں گے، اوکے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ، اور وہ بھی اولیاء اللہ جو ہے صحیح والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی وہ شرک کر رہے ہیں قبر بیٹھے ہیں اگر اس طرح کر کے جتنے بدعات میں وہ اپنے آپ کو ڈبائے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم اولیاء اللہ ہیں اور ہم یہ کرامات کریں، یہ سب نہیں۔ ریئل جو لوگ صحیح میں اہل توحید ہیں، جو توحید والے ہیں، جو بدعات سے پاک ہیں، اس کے بعد سے اس طرح کی کرامت ان سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم ابن تیمیہ جو رائٹر ہیں اس کتاب کے جو ٹیکسٹ ہے ان سے ان کے اگر ان کی بایوگرافی انسان پڑھے گا تو پائے گا بہت سارے انہوں نے کرامت ان سے پروون ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی لائف میں جو ایک دم ایکسٹراڈنری ہوتی تھی، لوگ حیران جاتے تھے، تو یہ چیزیں اس لیے بھی اولیاء اللہ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اچھا اولیاء اللہ میں جیسے ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ، وہ جیسے مریم علیہ السلام ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حجرت میں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاس سے وہ آتی رہتی ہے، کیا کہتے ہیں پھل آتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ پھل اس وقت اویلیبل بھی نہیں تھے، اور زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں علیہ السلام تو کتنا ایک دم وہ ہو جاتے ہیں، شاکڈ ہو جاتے ہیں، ارے یہ پھل تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح سے یہ ایک کرامت کا سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کرامات ہے اور جو میریکل ہے implies that miracle is the claim of prophethood، یعنی کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ میریکل کے ذریعے سے اپنا ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ایک دم پروف کرتے ہیں کہ آئی ایم اے پروفٹ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کیا وہ میریکل میں آتا ہے، اسی طرح سے یہ قرآن ہے یہ میریکل نیچر ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا کوئی کلام کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ ہے پروفٹ پروف کرنے کے لیے، لیکن کرامات کے اندر میں یہ چیز نہیں آتی ہے۔ اور کرامات کے اندر بھی پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ میریکلس کی طرح ہیں جو مطلب پروف کرتا ہے کہ اللہ کا پاور اور اللہ کے پاور کا پرفیکشن جو ہے اور اللہ کی جو ول ہے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ ول کرتا ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ میرا یہی تک تھا، اب یہاں سے کاشف کور کریں گے۔ اوکے، تو یہاں کرامات کی بیسیکلی جس کو ہم لوگ اپنی نارمل بھاشا میں میریکل بھی بولتے ہیں، دا ٹیسٹمونی آف کرامات، کرشمہ ہندی میں یا کہہ سکتے ہیں میریکل اکرڈ بائی دی اولیاء، اللہ کے جو چوزن بندے ہوتے ہیں، also form part of the principle of Ahl Sunnah and also the testimony of all the extraordinary occurrences and habits which Allah manifests through them in terms of various knowledge, spiritual experiences, powers, influence, and those that are mentioned in the Quran, Surah Kaf, regarding former communities and about the initial period of the Sahaba and Tabi'een of this Ummah, and also those that exist on groups of Ummah till today and will continue to remain till the day of judgment. بیسیکلی کرامات کو انسان اس طریقے سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چوزن بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ اسپیشل میریکل دیتے ہیں، اور اس پہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جیسے کہ فیمس جو ہے دا اسپلٹنگ آف دا مون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپلٹنگ آف دا مون بہت بہت فیمس ہے، ماننے والے مانتے ہیں اس کو دل سے مانتے ہیں، اور اس کا پورا ثبوت جو ہے پڑا ہوا ہے، اور خرافاتی لوگ بھی جو نہیں مانتے، خیر ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو قرآن میں اگزامپل دیا گیا ہے اصحاب کہف کا کہ 300 سال تک جو ہے وہ لوگ سو رہے تھے، اور اس کے بعد ایک اب یہ جو حدیث پڑھیں گے لوگ ان کو پتا ہوگا کہ ایک انسٹنس تھا جہاں پہ مسلم آرمی جو ایک پرٹیکولر جگہ پہ مطلب سیج کے لیے جا رہی تھی، اور وہ پہاڑی ایریا تھا، تو پہاڑی ایریا میں دشمن جو تھے آلریڈی چھپے ہوئے تھے، اور یہ سین تھا کہ اگر مسلم آرمی ایک پرٹیکولر کیا کہتے ہیں باؤنڈری کو کراس کرتی تو ان کو ایمبوش کر دیتے اور وہ وہیں پہ ختم ہو جاتے۔ اور اسی پرٹیکولر انسٹنس پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں سعودی میں تھے، ابھی لوکیشن نہیں یاد آ رہا وہ مدینہ تھا کہ مکہ تھا، خیر دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ تھے، اور وہ خطبہ دے رہے تھے، اور اسی پرٹیکولر ٹائم پہ انہوں نے وہاں سے بولا کہ مطلب بیک فٹ پہ آ جاؤ، یہاں پہ وہ ایمبوش کیا جا رہا ہے، اٹس اے ٹریپ، انہوں نے وارن کر دیا، یہاں پہ تیز آواز میں بولا، اور اتنی دور پہ جہاں پہ یہ پرٹیکولر آرمی تھی ان کو جو ان کے کمانڈر تھے ان کو وہ بات سنائی دے گئی، خیر اور انہوں نے اس چیز کو مطلب اس بات کو سنا مانا، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کی جان بچ گئی۔ تو پھر جب اپنے ایکسپیڈیشن سے وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے بولا کہ حضرت ہم نے کیا کہتا امیر المومنین ہم نے آپ کی آواز اس ٹائم پہ سنی تو تب ہمیں پتہ چلا تھا۔ سمجھ تو یہ کرامات ہوتی ہے، اس کو انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا، نہ ہر چیز کو انسان کو ایکسپلین کرنے میں لگنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ کے جو چوزن بندے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اسپیشل جو ہے دیتے ہیں. وہ وزڈم کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ ان کو فیوچر کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، ہے نا. تو ایسا بہت سارا ہے. They are like the miracles which prove the perfection of the power of Allah and the dominance of His will. And whatever Allah wills, He is the greatest performer of it. Allah has addition to these methods and known causes other methods also which are beyond the access of human knowledge, nor can a human sense organ perceive it. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اللہ کے طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کو جن کو کنٹرول کرنے کا طاقت تھی، ان کے کنٹرول میں ہوا تھی، نہ جانے کیا کیا ان کے کنٹرول میں تھا. ان کے پاس پاور تھی کہ وہ لوہے کو جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں ہاتھ سے موڑ دیتے، وہ سافٹ ہو جاتا. مطلب ان کے ہاتھ میں اگر رہتا تو وہ کسی بھی اینگل میں لوہے کو موڑ دیتے، وہ اس طریقے سے سافٹ ہو جاتا تھا. بٹ وہ اپنی ایکچوئل آئرن کی پراپرٹیز نہیں کھو سکتا. اس چیز کو انسان پرسیو نہیں کر سکتا. ابھی دماغ لگا کہ یار یہ کیسے ہوا، تو وہ سمجھ میں نہیں آنے والی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی انلیمیٹڈ پاور کا مطلب چھوٹا سا نمونہ ہے. اصحاب الکہف کے بارے میں بتایا گیا ہے. بات بتائیے نا، یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھا. داؤد علیہ السلام تھا کہ سلیمان علیہ السلام تھا؟ آئی تھنک یہ تو جب اچھا ٹھیک ہے جب مسجد الاقصی بن رہی تھی اس ٹائم کا بھی ہے نا. الحدید. ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ خیر، ہم نام میں کنفیوز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں نا جو انسان سمجھنا چاہے کہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے لاجک اور سائنس اگر آدمی کھوجے گا تو اس کو نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد لائک واز دا فیکٹ آف میری بیکمنگ پریگننٹ. ہاں، یہ جو ہے مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جو ہے پھونک دیا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا بنا کسی فادر کے. ٹھیک ہے. The karamat of the awliya are in fact the miracles of the prophets. For the awliya receive this karamat by following the guidance of the prophets and act accordingly. The karamat of the awliya is that a glad tiding which Allah has given them in the world of itself. Bushra matlab tiding means every such thing which proves their being wali, prospectus, put a friend etc. and having a good end in the hereafter. بے کرامات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندوں کو ملتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ولی ان دا سینس بیسکلی آسان ورڈ میں سمجھ لے تو فرینڈ، اللہ تعالیٰ کا دوست. ٹھیک ہے. خاص جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز ملتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد کرامات are still in existence in this ummah and will be found till the doomsday observation is the best argument to prove them. اور ابھی پریزنٹ ڈے میں بھی اللہ کے کوئی نہ کوئی اولیاء، اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی اس دنیا میں ہوگا اور ان کو کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں کرامات یا میریکل جو بھی ہم بولنا چاہیں ان کو ملے گا، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلنے والا ہے. ٹھیک ہے. Philosophers have denied the karamat of awliya even as they have denied the miracles of prophets. The Mu'tazila, some Ash'ari have also denied the occurrence of karamat, claiming that these are like miracles. But this is a false claim, as we have mentioned. It does not imply a claim of prophethood. اب as already implied کہ کتنا بھی چیزیں صاف ہو جائیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خرافات کرنے والے لوگ رہیں گے جو بنا مطلب کی بات کا ایشو کریٹ کریں گے. صاف اکشر میں لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن کی آیتیں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. تب ان کے دماغ کی دقت اور ان کو توفیق نہیں ملی. تو اس طریقے کے لوگ ہیں، اس میں معتزلہ اور اشاریہ اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. But one must remain vigilant from Dajjal, false liar of these innovators, and the deeds of the misguided people and satanic show of the extraordinary occurrences who call themselves Sufi, such as entering into the fire, striking one's body. یہ جو کیا کہتے ہیں صوفیزم ہے، اور نہیں کہ انگارے کے اوپر چل رہے ہیں، اپنی باڈی کو ہرٹ کر رہے ہیں، 20 سے 2 ٹکڑوں میں باڈی کو کر دے، جو جادوگر لوگ خرافات کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے بچنے کے لگا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اولیاء والا پاور نہیں ہے. یہ انسان بیسکلی میجک اور شیاطین کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے بعد کر سکتا ہے، جو کہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ اور میجر سن ہے. اسلامی سب حرکت کرنے پہ انسان اسلام کو باہر ہو جاتا ہے. بعد جو ہے سننا فالو. ہاں، یہ تو مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انسان میں فالو کرے گا تو کہاں جائے گا. This also forms a part of Ahl Sunnah wal Jama'ah that they follow the reminiscence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in both manifest and inward and adopt the path of those who became the first believers of Muhajirin and Ansar and obey the will of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he said, it is obligatory on you that after I am no more, you adopt my sunnah and the ways of the Sahaba, the righted caliphs who have received guidance from me. Basically Ahl Sunnah wal Jama'ah کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کا طریقہ تھا، جو انہوں نے بتایا، جو ان کی لائف سٹائل تھی، جو ان کا عبادت کا طریقہ تھا، اسی کو انسان، صرف عبادت کا طریقہ، ان کی لائف سٹائل جیسی تھی، اسی کو انسان کو پوری طریقے سے اپنانا چاہیے. ان کے صحابہ کے طریقوں کو اپنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے جو دین کا علم ہے ڈائریکٹ نبی سے سیکھا، تو اس میں کوئی ڈیویشن، کوئی کمی کی کہیں سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 4 خلیفہ رہے، اس کے بعد ہمارے تمام صحابہ رہے، تو جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. اس پر کلیئر کٹ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی
شیخ اسکالر اور طالب علم ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آ کر کے اگر رسول اللہ کی سنت سے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بات کرے گا تو اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کر دیں گے سیدھا سیدھا. ہولڈ آف اٹ. یہ کہا گیا نا، رسول اللہ نے بولا ہے نا کہ میرے بعد میری سنت کو پکڑ کے رکھنا، اسے کلینچ اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا اور گارڈ کرنا بدعت سے اپنے آپ کو، کیونکہ ہر ایک بدعت جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو وہ دوزخ میں لے کر کے جائے گی. اہل سنت know that most truthful statement the statement of Allah and the best way of life that محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مطلب کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے کہ صرف اللہ کا کلام جو ہے سب سے سچا ہے اور جو بیسٹ طریقہ زندگی جینے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو. They give preference to the statement of Allah over all kinds of statements of others than him. They give primacy to the guidance of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم over the guidance of everyone else. کہ بھائی جب اللہ کے کلام کی بات آ جاتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، تو باقی سب کنڈم ہو جائیں گے، سب ختم، ڈس ریگارڈ. اور جب گائیڈنس کی بات آتی ہے، لائف سٹائل کے طریقے کی بات آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب ختم، کچھ نہیں، کسی کی نہیں سنا جائے گا. That is the reason why they are called اہل کتاب و سنت، مطلب جو کتاب سنت کو فالو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. They are also called اہل الجماعت. جماع کا مطلب اسے سمجھ لے گروپ. This is because Jama other than the term for ijma, which is the opposite of the schism, although the word Jama was coined for denoting all those who assembled, gathering, and ijma is the third base of Sharia. One on it, reliance is placed about knowledge and religion. ٹھیک ہے. پھر اہل سنہ evaluate with these three principles all other external and internal words and deeds which people follow about the religion. The right ijma is that which was the stance of the venerable ancestor. For them the differences multiplied and the Islamic community got disintegrated. بیسکلی سمجھیں اتنا کہ جو ہمارے انسسٹر تھے، جس کو ہم عربی میں سلف بھی بولتے ہیں، سلف الصالحین، جو ہماری شروعاتی جو جنریشنز تھی، جیسے نبی کے جو صحابہ ہوئے وہ، پھر صحابہ سے علم لینے والے کیا کہتے ہیں تابعین، اور تابعین سے ملنے والے تمر تابعین، یہ جو ہے بیسٹسٹ جنریشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو فالو کرنے والا ہی انسان کو ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کے جو کام کرنے کی کوشش کرے گا وہ ڈیویٹ ہونا اس کا لکھا ہوا ہے، پکا ہے. The author said this is from the part of the ways of Ahl Sunnah. This is a description of source of inference of the fundamental or peripheral principle of Ahl Sunnah. This source is based on the three principles. The book of Allah, ٹھیک ہے, they do not bring primacy other than Sunnah or the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the ijma occur in the first period which was the best phase of Ummah before disintegration. Schism and misguidance. Basically یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اہل سنہ جو ہے تین پرنسپلز کے بیسس پہ اپنے عقیدے کو مینٹین کر کے رکھتا ہے. اس تین فنڈامنٹل کو وہ مانتا ہے. سب سے پہلا اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کے آگے کسی کا نہیں سنا جائے گا. دوسرا جو سنت رسول اللہ کی ہے، جو لائف سٹائل ان کی ہے، جو ان کی لائف سٹائل جینے کا جو طریقہ تھا، وہ اس کے اوپر کسی کی بات نہیں سنا جائے گا. جو ان سے رپورٹ کیا گیا وہی مانا جائے گا. اور اس بات کا اجماع مطلب کہ سب کا ایک کیا کہتے ہیں، سب لوگ ایک پرٹیکولر بات پہ اگری کرتے ہیں کہ جو امت کی جو شروعاتی بیسٹ فیز تھا وہ شروعات کی جنریشنز پہ تھا، جو کہ نبی ہو گئے، نبی کے صحابہ ہو گئے، پھر تابعین ہو گئے، پھر تبع تابعین ہو گئے. ٹھیک ہے. اس سے ہٹے جب لوگ تو پھر مس گائیڈنس ہوا اور دنیا بھر کے جو فرقے میں لوگ بٹنا چالو ہو گئے. The word and deeds of the people which Ahl Sunnah got after the initial period are evaluated by them in the terms of these three principles. ٹھیک ہے. یہ تو already I think self explanatory ہے. This is just یہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. خود انسان اپنے ہاتھ میں سے عقل لگا سکتا ہے کہ جو بھی انسان اگر قرآن کو سمجھے گا اس طریقے سے جس طریقے سے نبی نے بتایا اور صحابہ نے سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل جو صحیح حدیث ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ بائی ڈیفالٹ اپنے آپ پہ صراط المستقیم کے سیدھے راستے پہ آ گیا. کوئی اس چیز کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں ہم یہ والی حدیث کو نہیں مانتے، ہم والے کو نہیں مانتا، ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، تو آلریڈی اس کے دل میں جو ہے نا کرپٹنس کہیں نہ کہیں تھوڑی سی آ گئی، اور پھر وہ دھیرے کر کے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. This is the balanced position among them who play with the text, misinterpret the Quran and refute the authentic hadith. قرآن کو لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے. ٹھیک ہے. لوگ اپنی بدھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بے انتہا خطرناک ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان دین کا علم لے تو علم کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے نبی نے بتایا اور صحابہ نے سمجھا. اپنی بدھی نہیں لگانا ہے اس میں. اگر اپنا دماغ لگائیں گے تو یو آر ڈومڈ. ٹھیک ہے. وہ سیدھی بات ہے. And among them who stray like a misguided camel and accept every opinion. اب بھائی جو مس گائیڈڈ ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا، کسی کی بھی بات مانے گا، اپنے من سے کسی بھی چیز کو کیا کہتے ہیں ریجیکٹ کرے گا، فورجری کرے گا، جھوٹ بولے گا، اور صحیح و غلط کے بیچ میں اس کو آئیڈیا نہیں رہنے والا ہے.
بیسک پرنسپل شریعت کا 217 تو اوپر ختم ہوگا. یہاں سے کس کا ہے 218 سے بولے گا 218 سے اس کا ہے کیا نام ہے؟ عبدل کا ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے نئی ٹاپک سٹارٹ ہو رہی ہے ہاں اس انشاءاللہ. کا بھی سمجھتا ہے 218 سے 220. ہاں عبدل کنٹینیو کریں گے. تو 221 تک دینا ٹھیک ہے. یوراج تو نہیں ہے تو 218 سے 221 پھر لاسٹ پیج ادیب کا 222 انشاءاللہ. ٹھیک. ہیلو السلام علیکم. تو اسکرین ہاں تو ایک سیکنڈ. ہاں تو یہاں پیج نمبر 218 سے ہے. یہاں پہ ٹاپک ہے کہ جو اہل سنہ ہے وہ شریعہ کے بیسک پرنسپل کو فالو کرتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ جو اہل سنہ ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو شریعہ سے ثابت چیزیں ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جو چیز کہا گیا ہے وہ مانتے ہیں, اور جو چیز منع کیا گیا ہے اس کو نہیں کرتے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی یہاں پہ بات ہو رہی, جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حج کرنا, زکوٰۃ دینا, جہاد, اور عیدوں میں سیلیبریٹ کرنا, جو 2 فیسٹیول ہیں عید بقرعید, اور جو بھی لیڈر ہیں چاہے اچھے برے ان کے ساتھ ساری جو چیزیں ہیں اس کو فالو کرنا, اور اپنی کانگریگیشن کو پرزرو کرنا, مطلب جماعت کی حفاظت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن ایک ایسا انسان ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں مومن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو, یہاں پہ بیسکلی پوری امت کی اوور آل بات کی گئی ہے کہ اگر جیسے ایک باڈی کے ایک پارٹ میں اگر چوٹ لگتی ہے, جیسے اگر میرا پیٹ درد کر رہا ہے تو اس کا امپیکٹ میرے پوری باڈی پہ پڑے گا. تو ویسے ہی پوری امت ہے کہ اگر ایک امت کے کسی حصے میں کچھ ڈیمیج ہوا, کچھ ایشو ہو رہا, تو اس کا امپیکٹ پوری امت پہ پڑے گا. پوری امت ایک باڈی کی طرح ہے, اور ایک میوچول لو, ایک مرسی, ایک کمپینین شپ پوری امت میں ہونی چاہیے. یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور یہ چیز ہے بھی. لیکن تھوڑا سا اختلاف اور 73 فرقے کی وجہ سے کچھ چیزیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں. اور اس میں یہ چیز یہ بھی دی ہوئی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ جو چیزیں کہا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, جو چیز منع کیا گیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ٹائم آتا ہے ہارڈشپ کا تو اس میں وہ تھینکفل رہتے ہیں, اور جب صبر کرنے کی بات آتی ہے تو صبر کرتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو اس کو بھی فالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جس کا پرفیکٹ فیتھ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے کیریکٹر میں بیسٹ ہو, جیسے کہ کسی کو فارگیو کرنا جس نے اس کے ساتھ برا کیا ہو, پیرنٹس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا, کنشپ مینٹین کرنا ریلیٹیو نیبر کے ساتھ, اور آرفن لوگ کا دھیان رکھنا, ٹریولر لوگ کا دھیان رکھنا, سلیو جو ہیں ان کا ساتھ کمپیشنیٹ رہنا, اپنی زبان کو نرم رکھنا. یہ ساری چیزیں جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ اہل سنہ والجماعہ فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی, جس میں سے سارا فرقہ ہیل میں جائے گا سوائے ایک کے, اور جو فرقہ نہیں جائے گا وہ فرقہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہ چل رہا ہے اور صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہے. اب اس سے ایک چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو بھی انسان قرآن کو فالو کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو فالو کرے گا, چیزیں جیسی بتائی ہیں ویسے فالو کرے گا, تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں میں ضرور شامل ہوگا جو کہ جنتی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اسی چیز کو تھوڑا اور اچھے سے بتایا گیا ہے کہ ہر ورڈ کا کیا میننگ ہوتا ہے. جیسے کہاں گیا, ہاں تو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جو ٹروتھفل ہے, جو مارٹرس ہیں, جو شہید لوگ ہیں, ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شہید لوگ کا بھی اپنا ایک مرتبہ ہے, اور جو گروپ ہے الگ الگ وہاں پہ ان سیکٹ میں کئی سارے مطلب اختلاف ہو گیا. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گروپ ایسا رہے گا اس امت کا, 73 سیکٹ ہے اس میں بھی مطلب ایک ایسا سیکٹ, مطلب ایسا گروپ رہے گا امت کا, کون سیکٹ ہے یہ نہیں پتا اللہ عالم, وہ قیامت تک لڑتا رہے گا, ڈومیننٹ رہے گا اپنے اپوننٹ کے اگینسٹ, اور ان کے اوپر کوئی ہارم یا کچھ چیزیں آئیں گی تو اس کو بھی وہ لگاتار لڑتے رہیں گے. اب یہ تو اللہ عالم وہ گروپ کون سا ہے, بٹ مے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی, جو کئی ساری کنٹری میں بامبنگ اور صحیح ساری چیزیں کر لیں, جو گروپ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سیریا ہو, مے بھی ہو سکتا ہے افغانستان ہو, اللہ عالم. تو یہاں پہ اس اچھا چیز کی اچھا اس پہ بات ایک کی. پوائنٹ ہم بتاتے ہیں, اسکالرس کا اس پر تم دیکھنا ڈسکشن. اس میں ضروری نہیں کہ صرف فائٹنگ والے آتے ہیں, اس میں اسکالرس بھی آ جاتے ہیں جو بدعت کو ریفیوٹ کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک طرح سے جہاد ہی لڑ رہے ہیں نا. ہاں 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 وہ چیز. ہاں تو مطلب وہ گروپ بھی اس میں آ جائے گا جیسا بھائی نے بتایا.
تو یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے. پھر یہاں پہ دعا لکھی گئی ہے جو رائٹر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے شامل کریں جو گائیڈڈ ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والے ہیں. اور درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی پوری فیملی پہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. پھر اس کے بعد لاسٹ پیج میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پوری امت ہے ان کو ایک جٹ کیا جائے، ان کو ایک راستے پہ لایا جائے. امر بن معروف انل منکر کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں بری چیزوں کو، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیزائریبل چیز ہے، جو خراب ہے، ان کو ہاں وہی سیم چیز یہاں پہ ہے. سو پھر اس کے بعد یہاں پہ جو نیکسٹ چیز دی گئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انڈیزائریبل چیز اگر انسان کو دکھ رہی ہے، جیسے کوئی برائی اگر وہ دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ پہلے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں اس کو برا جان لے. اور یہ سب سے ویکسٹ فارم آف فیتھ ہے. اب یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کے ٹائم لوگ اس حدیث کا جو لاسٹ حصہ ہے کہ اپنے دل میں برا جان لیں، بس اتنا ہی لوگ کو یاد ہے. باقی کا جو 3 حصہ ہے وہ دماغ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے. لوگ خالی دل میں برا جان کے اپنا سائڈ ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ غلط اور صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بنا سکتے، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیکسٹ لائن میں دیا گیا ہے کہ جو جمعہ کی کانگریگیشن ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے چیزوں کا اہل سنہ والجماعہ دھیان دیتے ہیں، ان کو پراپر صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ چاہے رائچس ہو یا سنفل ہو. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اگر شرک میں انوالو ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو وہ چیز بھی ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ پوری جو امت ہے وہ ایک بردرہڈ کی طرح ہے. ایک دوسرے کے اندر ہم لوگ کو لو اور افیکشن ہونا چاہیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اگر کوئی ایک مسلمان کی کوئی غلطی آتی ہے تو دوسرے والے کو اس کو یہ نہیں کہ ارے مسلم ہے تو اس کو ہم اور زیادہ ماریں گے، اور زیادہ اس کا بے عزت کریں گے، نہیں. بلکہ اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے، دوسرے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. کیونکہ ایز اے اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ مسلمان ہیں، نہ کہ کافر. تو ہم لوگ کی فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کے رہیں. یہاں پہ بیسکلی وہی چیز دی ہوئی ہے. پھر یہاں پہ لاسٹ پیج ہے، یہاں پہ بھی بیسکلی خالی صدیق ورڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہر ورڈ کی میننگ بیسکلی بتایا گیا. صدیق کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھفل ون، جو کہ سچا ہو. اور فرسٹ صدیق جو تھا پوری امت کا وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. اور شہید ورڈ کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے جو کہ نہیں دا ورڈ شہادہ از دا پلورل آف شہید. مطلب کہ جو ورڈ شہادہ ہے وہ شہید کا پلورل ورڈ ہے. یہاں پہ یہ عربک گرامر کے بارے میں چیزیں تھوڑا ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ بھی لاسٹ میں وہی چیز بتایا گیا جو میں نے بھی بتایا کہ جو امت ہے پوری ایک جٹ ہے. اور ایک چیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال میں ایک ایسے انسان کو بھیجیں گے جو چیزوں کو صحیح کرے گا، جو اسلام کو فکس کرے گا، جو بدعت ہے، جو چیزیں جو بری ہیں ان کو ہٹائے گا، اس کے اوپر دھیان دے گا. آج بھی آبویسلی 100 ہر 100 سال پہ کوئی نہ کوئی آئے گا. تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ چیز ہو، اور فیوچر میں بھی ہر 100 ایئر پہ کوئی نہ کوئی آتا رہے گا قیامت تک. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مرسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پہ ایک ایسے انسان کو بھیج دے رہے ہیں جو کہ خرابی کو صحیح کر دے رہا ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہی ہوتا. سو اب یہاں پہ لاسٹ تھا، آئی تھنک اس کے بعد ادیب کا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیم آف دا سیکس جو بھی بک میں مینشن کیا ہے بس اس کو ہم جو ہے مینشن کر دیتے ہیں ایک بار ریویژن کے طور پہ. الاشعریہ بہت کلیئر کٹ کی بات ہے کہ الاشعریہ جو ہے اللہ کے 7 صفات میں مانتے ہیں اور کچھ 10 تک پہنچتے ہیں، باقی میں اپنی دماغ سے تعویل کرتے ہیں. جیسے کاشف بھی بڑی اچھی بات جب بھی کور کرتا تھا ایک چیز بولتا ہے کہ مطلب جب ٹیکسٹ آ گیا تو کچھ نہ کچھ خرافاتی لوگ خرافات کرنے آ جاتے ہیں اپنا دماغ لگانے. تو یہ پوائنٹ بہت کریکٹ ہے کہ یار جب تمہارے سامنے ٹیکسٹ آ گیا تو کیوں اپنا دماغ لگا رہے ہو اس میں، جب غیر پہ ایمان لانا. اسی وجہ سے جو جبریہ ہیں، جبریہ پہ میں بتایا تھا کہ جبر کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اپنے بندوں کو جبر کر کے یعنی انسان کے پاس کوئی ایکشن فری ول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی انسان کا عمل کرواتا ہے. قدریہ وہ ہیں جو قدر کو ڈینائی کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا ایکشن ہو جاتا ہے تب جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے. جہمیہ یہ ظاہر سی بات ہے ان کو ایتھیسٹ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی کسی صفات میں نہیں مانتے ہیں. وہ مطلب بس تو جہم صفوان جو تھا بتاتے ہیں کہ اس نے شاید کوئی جیو تھا اس سے کچھ لیا تھا، ایسا کچھ اسٹوری آتی ہے. تو باقی جو ریمننٹس جو جہم بن صفوان کے جہمیہ کے وہی بچ کے مطلب معتزلہ میں اور اشاعرہ میں آئے.
پھر مشبیہ جو ہے وہ یہ کہ جو اللہ کا نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب انسان کی طرح اپنی مخلوق کی طرح. مرجیہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل کا دار و مدار نہیں ہوتا، یعنی انسان کچھ بھی کر دے وہ اس کا جو ایمان ہے ویسے ہی ویسے رہتا ہے. اور حروریہ یہ خوارج میں سے ایک جو خوارج تھا انہیں کو حروریہ بھی کہتے ہیں. اور الحلولیہ جو ہے یہ وہ ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کریشن میں داخل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کفری عقیدہ رکھتے ہیں. روافض کے بارے میں اسی سیشن ڈسکس ہوا، اس میں ڈسکس کی ضرورت نہیں ہے. الوئیدیہ مطلب یہ الوئیدیہ ایک بار جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دیں. اف ناٹ مسٹیکن یہی شاید تھا الوئیدیہ کا. اچھا کلابیہ میں بھی وہی پوائنٹ تھا، جیسے کہ اشاریہ سے ریلیٹڈ کوئی ایک سیکٹ ہے. الکرامیہ ہے. ایک منٹ، ہم اس میں لکھا ہوگا. ہاں، الکرامیہ جو ہے یہ تھوڑا یاد نہیں آ رہا ہم کو ہے. نواسب کے بارے میں ڈسکس ہو گیا. مفوضہ وہ ہوتے ہیں جو تفویض کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو میننگ ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیم کا اور جو بھی ایٹریبیوٹ میننگ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی مطلب گمراہ لوگ ہیں. اور پھر معتزلہ بہت ڈسکس ہوا ہے. معتزلہ وہی ہے جو ریشنلسٹ کہا جاتا ہے، جو ہر چیز کو وہی ڈینائی کر دیتے ہیں. اور زندیق تو دوسری بات ہے، ایک ہیریٹک کو کہتے ہیں. مجوس وہ جو فائر ورشپر ہوتے ہیں ان کو مجوس کہتے ہیں. اور جو دو گاڈ کو مانتے تھے، ایک گاڈ آف گڈ اور گاڈ آف ایول، الخوارج. اور الخوارج حروریہ میں شاید فرق یہ ہے کہ الحروریہ کوئی جگہ کا نام تھا، وہاں سے لیا گیا تھوڑا سا، اس کے لیے ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے. اور الخوارج تو obvious سی بات ہے جو ایکسٹریمسٹ تھے، اور وہ انہوں نے خروج کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ تھا. انشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ کتاب بہت ہی مفید کتاب تھی. اور جو اسٹوڈنٹ آف نالج جو پروگرام ہوتا ہے بیسیکلی، اس میں جس پروگرام جو بھی اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کتاب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو اس کے متن کو، جو بھی ہم لوگ بلیک جو بولڈ ٹیکسٹ پڑھ رہے تھے وہ متن تھا، اس کو یعنی اسٹوڈنٹ آف نالج کو یاد ہونا ایک دم لازم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی زبان پہ یاد رہنا چاہیے. آپ جب بھی کسی سے بولے یہ نہیں کہ آپ بک کھولیں، یعنی وہی کہتے ہیں نالج وہ ہوتا ہے جو آپ جیسے آپ واش روم میں جا رہے ہیں نا، تو جو آپ کے ساتھ جو اندر گیا وہ نالج کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو کتابوں میں، یہ اصل نالج ہے. تو یہ بھی اس پہ پارٹ ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو قریب 12 سیشن میں کمپلیٹ کر دیا. اور اس کا جو ڈیٹیل جو ایکسپلینیشن اس کتاب کا ہے وہ شیخ ابن عثیمین کی کتاب ہے، 2 والیوم میں ہے. اس میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا. انشاءاللہ جس کو پڑھنا ہے، اس کو 2000 پیج کے قریب کتاب ہے، وہ اس کو پڑھے. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہم لوگ ایک نئی کتاب چالو کریں گے. اس میں رائٹ آف پیرنٹس، یعنی کہ ہمارا حقوق کیا ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر، یعنی ہمیں ان کی کیسا اکرام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کا وہ دیا ہوا ہے تو سیکنڈ جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہا ہے کہ وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریے. تو ابھی تک ہم لوگوں نے اس پوائنٹ پہ کور نہیں کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ کور کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اور آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.